ثانیہ گل پلازہ 26 افراد کی زندگیاں نکل گیا، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، 30 افراد زخمی، 76 تاحال لاپتہ افراد میں کئی خواتین بھی شامل، 13 لاشوں کی شناخت مکمل، کرنگی کا رہائشی سیلز مین تنویر احمد خان ثانیہ کی نظر، باقی کی شناخت ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد ممکن ہو سکے گی۔ اہل خانہ کسی معجزے کے منتظر، 33 گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ گل پلازہ سے ملبہ ہٹا کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا، پلازے کا بڑا حصہ گر گیا، باقی عمارت کی حالت مخدوش، 7 والی عمارت رمپا پلازہ کے پلرز بھی متاثر۔ گل پلازہ میں آگ کی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ریکارڈنگ کا وقت رات 10:22 ہے۔ آگ کے بعد کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ کراچی پولیس چیف کا کہنا ہے تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے، کسی کی غفلت پائی گئی تو مقدمے کا اندراج ہوگا۔ انکوائری کمیٹی نے تحقیقات شروع کر دیں۔ ترس رہی اپنے بچوں کو، کیا کریں گے یہ لوگ؟ کرنا ہوتا تو ایسے ہوتا ہے۔ امید سے بیٹھی ہوں، ابھی دیکھ کون سی ماں ادھر بیٹھی ہے، میں بیٹھی ہوں اپنے لال کو دیکھنے کے لیے۔ دھواں بہت زیادہ بھر چکا تھا اور دم گھٹ رہا تھا۔ آخری بار جب ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ دم گھٹ رہا ہے۔ آخری رابطہ ہوا ہے کہ بس ہم نے اب ڈنر سیٹ خریدی ہے، 15 منٹ پہ نکل کے گھر آ رہے ہیں، بس آخری رابطہ یہ ہوا۔ لاپتہ افراد کے بچنے کی امیدیں دم توڑنے لگیں، کسی کو باپ کی تلاش، کسی کا بھائی لاپتہ، کوئی بیٹے سے ملنے کے لیے بےتاب۔ گل پلازہ المیہ دل دہلا گیا، موزے کی آس میں کھڑے لواحقین کا ہر گزرتا لمحہ خوف بڑھانے لگا، آنکھیں ملبے پر جمی ہیں، شاید کوئی خبر آ جائے، شاید کوئی واپس لوٹ آئے، دلاسا دلانے والا کوئی نہیں۔ متاثرین کی چیخیں فضا میں گونج اٹھیں، امدادی سرگرمیوں پر سوال اٹھا دیا۔ کئی لاپتہ افراد کے اہل خانہ کا کہنا ہے ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمارے پیارے واپس لوٹا دیں، 1 کروڑ کی امداد ہمارے دکھ کا بداوا نہیں۔ یہ زخم لفظوں سے بھی گہرے ہیں۔ اس واقعے میں کافی جانی نقصانات ہوئے ہیں، 15 ہمیں باڈیز ریکور ہوئی ہیں۔ جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کا جو دکھ ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم حکومت کی طرف سے ہر اس شخص کی جس نے جان گئی ہے 1 کروڑ روپیہ جو ہے ان کو دیں گے، اور وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا جاں بحق افراد کے لواحقین کو 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان، امدادی رقم کی فراہمی آج سے شروع ہو جائے گی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ گل پلازہ میں آگ لگنے پر شدید دکھ ہے، جانی نقصان کا مطلب ہے کئی خاندان متاثر ہوئے، تمام متاثرین چلتے ہوئے کاروبار سے بے روزگار ہو گئے۔ کمشنر کراچی نقصانات کا جلد تخمینہ لگائیں۔ پلازے میں 1200 کے قریب دکانیں تھیں، متاثرہ دکانداروں کو متبادل جگہ دی جائے گی تاکہ وہ کاروبار شروع کر سکیں۔ آگ لگنے کی حتمی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، عمارت 40% مکمل تباہ ہو چکی ہے، شاید گل پلازہ کی عمارت کا مکمل حصہ جو ہے وہ گرانا پڑے، کوشش ہے کہ لاپتہ افراد کا پتہ چل جائے۔ کمشنر کراچی کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی قائم کر دی ہے، واقعے میں تاحال تخریب کاری ثابت نہیں ہوئی، غیر ذمہ داری ثابت ہوئی تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس وقت تمام انگلیاں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں، یہ کمیٹی کسی کے پیچھے پڑنے والی نہیں ہوگی، اس کا مقصد غلطیوں سے سیکھنا اور مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے اقدامات اٹھانا ہے۔ سینٹ اجلاس میں کراچی گل پلازہ آتشزدگی کی گونج، جاں بحق افراد کے لیے فاتح خوانی، اپوزیشن ارکان نے سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ کرپشن کے نتائج نکلتے ہیں، بلڈنگ بالائی لاز صرف کاغذوں تک محدود رہ جاتے ہیں، سانحات کے بعد تنقید اور دفاع ہوتا ہے مگر مسئلے کا مستقل حل نہیں نکلتا، حکمران موقع پر جا کر افسوس اور معاوضہ دیتے ہیں مگر نظام نہیں بدلتا، بلڈنگ قوانین پر عمل درآمد نہ ہونا صوبائی حکومت کی مکمل ناکامی ہے، کراچی ہو یا لاہور سانحات کی وجہ قانون سے انحراف ہے، شور ہوتا ہے، چند دن بعد سب بھول جاتے ہیں، ذمہ دار بچ نکلتے ہیں، مقصد تب پورا ہوگا جب سانحات کو ہونے سے پہلے روکا جائے، ذمہ داران کو سزا ملی نہ ملی تو ایسے واقعات بار بار ہوتے رہیں گے۔ سینیٹر کامران مرزا نے کہا کہ بڑے شہروں میں بلند عمارتیں بنا دی جاتی ہیں، سیفٹی کے انتظامات نہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جب سانحہ ہو جاتا ہے تو ہمیں پھر خیال آتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر شیر رحمان نے کہا کہ سانحہ گل پلازہ سب کے لیے سبق ہے، سانحے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ سندھ اسمبلی میں سانحہ گل پلازہ پر احتجاج، ایم کیو ایم کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ، ایم کیو ایم ارکان اسمبلی کا ایوان میں احتجاج، سانحہ پر بات کی اجازت نہ ملنے پر ایوان سے واک آؤٹ، وزیر بلدیات سعید خانی کی ایم کیو ایم ارکان پر تنقید، کہا کہ معاملے کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں، ہماری کوتاہیاں اجاگر کریں، شور نہ کریں، ایم کیو والے تماشا لگانا چاہتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے،
आप शोर शराबा करके मुतासरीन की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर सैयद अली खुर्शीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया, मगर कोई पूछने वाला नहीं। सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही, लेकिन सब अच्छा है कि रिपोर्ट है। शहर बर्बादी की मंजर पेश कर रहा है, किसी को गरीबों की फिक्र नहीं, लोग परेशान हैं। सिंध हुकूमत उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रही है। सानिया गुल प्लाजा तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। इजलास में कमिश्नर कराची, एडिशनल आईजी कराची शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी सानिया गुल प्लाजा में आतिशदगी की वजूहात, कोताहियों का तयन करेगी। तहकीकाती कमेटी में दीगर अफसरान को शामिल करने का फैसला आज इजलास में होगा। मेयर कराची की मैं न मानूं की रट बरकरार। एक बार फिर मुश्तइल हजूम ने मेयर कराची को घेर लिया। पुलिस की भारी नफरी मेयर कराची को डीसी साउथ के दफ्तर में ले गई। लोगों की डीसी ऑफिस में घुसने की कोशिश। मेयर कराची मुर्जा वहाब कहते हैं डीएनए रिपोर्ट के बाद लाशों को लवाहिकीन के हवाले किया जाएगा। दुख की घड़ी में मुतासरीन के गम में हम सब बराबर के शरीक हैं। गम के मौका पर सबको सियासी बयानात के बजाय दुखी अफराद की मदद करनी चाहिए। मुर्जा वहाब शहीद फायर फाइटर फुरकान के घर पहुंच गए। अहले खाना से ताज़ियत। शहीद फुरकान के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए माली मामनत का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वाक़े को सियासी रंग न दिया जाए, लाशों पर सियासत बर्दाश्त नहीं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही वाज़ेह हो सकेगा कि आग किस वजह से लगी है, इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। तमाम अवामी अमलाक और बुलंद इमारतों में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मौसर इंतजामात नागुज़ीर होते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मुसलसल मौका पर मौजूद। रेस्क्यू ऑपरेशन बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। इस मौका पर सियासत करने और बेबुनियाद इल्जाम तराशियों से गुरेज किया जाए। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आतिशदगी वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाए। अगर जुडिशल इंक्वायरी कराना पड़ी तो वो भी कराएंगे। अहले पंजाब दुख की घड़ी में गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कराची आतिशदगी सानिया में लापता अफराद की बाखैरियत पासयाबी के लिए दुआ। शहीद अफराद के सोगवारान के दुख में बराबर के शरीक हैं। एक दूसरे को बुरा भला कहने से मसाइल हल नहीं होंगे, साथ चलने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन लीडर महमूद खान अजगज़ई का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि पाकिस्तान मुजाहिरों और अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जब भी अवाम की फलाह की बात होगी, हमारे वोट आपके साथ होंगे। हम एक दूसरे को निस्फ सदी से जानते हैं। गुल प्लाजा वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सजा होनी चाहिए। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाए। सियासत का महवर शख्सियत नहीं, मुल्क होना चाहिए। महमूद अजगज़ई सियासी आदमी हैं, अख्तलाफ भी करेंगे और इत्तफाक भी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पहले अपोजिशन लीडर ने तो किताबें मारकर साउंड सिस्टम ही बर्बाद कर दिया था। उम्मीद है अजगज़ई इस किस्म के इक़दाम नहीं करेंगे। दुआ गो हूँ ऐवान का तकद्दुस बरकरार रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर का मसला भी हल हो जाएगा। गुफ्तो शनीद नेक नियति सी हो जाए तो सारे मसले हल हो जाते हैं। PTI का हर काम बाकायदा प्रोग्राम के तहत होता है। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमें पानी का बेहतरीन इस्तेमाल मुमकिन बनाना होगा। पाक चीन दोस्ती शहद से मीठी और फौलाद से मजबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मईशत है। हमारी 65% आबादी देहात में रहती है। चीन हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। इसने पाकिस्तान को बेहतरीन टेक्नोलॉजी फराहम करने से भी गुरेज नहीं किया। CPAC गेम चेंजर मनसूबा साबित हुआ। बरामदात में बतदरीज इजाफा हो रहा है। माशी अशारिये मुस्तहकम है। चेयरमैन सेनेट से अपोजिशन की मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तकर्री की दरख्वास्त। चेयरमैन सेनेट की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तैनाती का मरला मुकम्मल करने की यकीन दहानी। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में PTI के पार्लिमानी लीडर अली ज़फ़र ने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने यकीन दिलाया है कि तैनाती हो जाएगी। नासिर अब्बास को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने की रजामंदी दी गई है। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारा ने कहा कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी अपोजिशन लीडर की तकर्री पर इत्तफाक हो गया है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए कानूनी तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं। बैरिस्टर गोहर ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत से बानी से मुलाकात मशरूत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन स्पीकर की सवाबदीद है
ہم ان کے مشکور ہیں. ہمیں بتایا گیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر سینٹ کا نوٹیفیکیشن جلد جاری ہو جائے گا. بانی پی ٹی آئی نے دونوں رہنماؤں کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن کی حیثیت تبدیل ہوئی. 26ویں ترمیم پر تحفظات کے باعث جوڈیشل کمیشن اجلاس میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے. بانی سے ملاقات ہوگی تو ان سے گفت و شنید کر کے آگے بڑھیں گے. فی الحال کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات. پاکستان اور برطانیہ کے دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال. دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطحی روابط اور باہمی تبادلوں کو سراہا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی اور مصری وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ. علاقائی صورتحال، دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال، عالمی اور علاقائی امور پر مشاورت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار. سفارتی رابطوں کے تسلسل پر اتفاق. اسحاق ڈار اور شہزادہ فیصل بن فرحان کی ڈاووس میں ملاقات متوقع. دونوں رہنما اہم امور پر تفصیلی بات چیت کریں گے. جادو ٹونا کرنے والے ہو جائیں ہوشیار. جادو ٹونا کرنے اور اس کی تشہیر پر 6 ماہ سے 7 سال قید، 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. سینٹ میں ترمیمی بل منظور. ترمیم میں نئی دفعہ 297 الف شامل. وفاقی نصاب نصافی کتب سے متعلق بل بھی منظور کر لیا گیا. غیرت کے نام پر قتل سزائے موت دی جائے گی. سینٹ میں بل پیش. غیرت کے نام پر قتل کا مقدمہ ورثاء کی جانب سے قابل معافی نہیں ہوگا. ریاست کی طرف سے مقدمہ چلایا جائے گا. مجوزہ بل کے مطابق غیرت کے نام پر قتل کے دفاع میں اکسانے، کنٹرول کھونے یا اخلاقی غصے کو قبول نہیں کیا جائے گا. جو قتل کی ہدایت کرے، مدد کرے، ابھارے یا منظوری دے، اسے بھی عمر قید کی سزا ہوگی. گلگت بلتستان میں 5.9 شدت کا زلزلہ، 1 شخص جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا. ہنزا میں متعدد گھروں اور شاہراہ کراکرم کو نقصان پہنچانے کی اطلاعات ہیں. زلزلے کے باعث گلگت، غیسر، ہنزا، نگر، سکردو اور مہلکہ علاقوں میں لوگ خوف زدہ ہو کر گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے. بعض پہاڑی علاقوں میں گرد و غبار کے بادل اٹھتے دیکھے گئے اور چند مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے. اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے.